وقت کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فیاض عالم، جن کی اگر بات کی جائے زراعت کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور زراعت کے شعبے میں بہت جدت لے کر آئے ہیں، انوویشن لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ زیتون کی کاشت میں بھی ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ فلاحی زرعی تنظیم یہ چلا رہے ہیں دعا کے نام سے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان سنو پاکستان۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور اس اہم پروگرام میں انوائٹ کیا۔ ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ جی دیکھیں، میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ تھر میں کبھی کھجور نہیں اگائی گئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے وہاں کھجور اگانے کا تجربہ کیا، سبزیاں اگانے کا تجربہ کیا۔ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ نعمت اللہ خان جن کی تعریف کرنا ممکن اتنی یعنی ان کی خدمات ہیں کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا کسی پروگرام میں، اس کے لیے الگ پروگرام درکار ہے۔ ان کی ایک طرح سے انہوں نے جانشینی بھی کی، وہاں کنویں کھدوائے، اور جو قیمتی فصلیں ہیں جو ہماری تو زراعت بہت قدیم ہے، اس پہ بہت کام کیا ہے، اولے پہ کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اپنے ادارے کا تعارف اگر آپ کرا دیں تو اچھا ہے۔ سر، دعا فاؤنڈیشن 2014 میں کراچی میں ہمارے کچھ دوستوں نے قائم کی تھی، اور انہوں نے جب تھر پارکر میں بچوں کے مرنے کی خبریں آ رہی تھی، انفارچونیٹلی 9 مرد بچے ہیں تھر پارکر میں، ان کی ظاہر بہت اموات ہو رہی تھیں، تو ہمارے کراچی کے کچھ دوستوں نے سوچا کہ تھر پارکر میں کام کریں۔ میں کیونکہ 1998 سے نعمت اللہ صاحب کے ساتھ وہاں جاتا رہا تھا اور بہت سارے منصوبوں میں کام کرتا رہا تھا ان کے ساتھ بحیثیت کارکن، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ وہ اتوار کا دن وہاں گزارتے تھے نا نعمت اللہ خان؟ جی سر، ہم نے بہت سارے سفر، نعمت اللہ صاحب جب پہلی مرتبہ گئے تو اگلے ہی ٹرپ میں مجھے ساتھ لے کر گئے تھے کہ بھائی تمہیں نئے نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، تم ساتھ کام کرو ہمارے۔ تو الحمدللہ کیونکہ تھر پارکر میں بہت مستقل جانا ہوتا رہا تھا، تو ہم نے سب سے پہلے سر تھر پارکر میں 2015 میں ایک سرکاری اسپتال جو تھا وہاں کا، آپ حیران ہوں گے کہ سرکاری اسپتال میں کوئی نومولود بچوں کے علاج کی سہولت نہیں تھی 2015 کے شروع میں۔ تو الحمدللہ ہم نے کچھ فنڈ جمع کیے اور جا کے نرسری بنائی اور ان کو اکوپمنٹ دیا، انکیوبیٹر دیے، ایون آکسیجن کی لائن لگائی وہاں پر، اور کراچی سے اسٹاف بھیجا کہ جو ان کو سکھائے۔ وہ اسٹاف آج بھی وہاں کام کر رہا ہے، اور اس کا سارا اخراجات آپ نے برداشت کیے؟ جی سر، وہ جو اسٹاف ہے اس میں ایک اور آرگنائزیشن بعد میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محسن انصاری، وہ ہیلپنگ ہینڈ کے پریزیڈنٹ ہے اس زمانے میں امریکہ میں نارتھ امریکہ میں جو مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے بہت بڑی۔ تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ لوگ بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ راشن بانٹنا، خیرات بانٹنا یہ تو ہر ایک کر رہا ہوتا ہے، لیکن بچوں کو موت سے بچانا بہت بڑا کام تھا۔ تو الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ بھی شامل ہوا اور انہوں نے جو ہے وہاں پر اسٹاف کی تنخواہوں میں کنٹریبیوٹ کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے سر، ہزاروں بچوں کی جان بچی، اور بہت بڑی پھر سندھ گورنمنٹ نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا، اسٹاف اپوائنٹ کیا، اور اب ماشاءاللہ وہ جو نرسری ہے تھر پارکر کی نرسری، وہ سندھ کے تقریباً کراچی کے علاوہ تمام اضلاع سے بہترین نرسری ہے سر۔ یہ کس شہر میں ہے؟ سر مٹی میں ہے، ہیڈ کوارٹر ہے تھر پارکر کا، اس کے کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے اس کو۔ اور یہ سرکاری ہسپتال کے اندر ہے؟ جی سرکاری اسپتال میں ہے سر۔ دیکھیں ہمارا جو ماڈل ہے نا کام کرنے کا، وہ یہ ہے کہ بھئی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی میرے ادارے ہیں، میرے ٹیکس سے بنے ہوئے ہیں نا، تو اگر میں ان کے ساتھ مل کے کچھ بہتری لا سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں کام۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ایک طرح سے آپ نے خود اٹھا لی، جو کام گورنمنٹ کر رہے ہیں، نہیں گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے سر، یہ دنیا بھر میں میرے دوست رہتے ہیں امریکہ میں، آئرلینڈ میں، برطانیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں نا مختلف این جی اوز اور مختلف جو مخیر حضرات ہیں وہ تعاون کرتے ہیں سر، اسی طرح کام ہوگا۔ دیکھیں جنا اسپتال ہے نا پاکستان کا سب سے بڑا صدر اسپتال ہے سرکاری، یہاں پر آپ آگے دیکھیں گے یہاں کے سابق اسٹوڈنٹس نے بہت ساری بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہماری بلڈنگیں ہیں، یہ جنا اسپتال ہمارا اسپتال ہے، پاکستان کے سرکار بھی ہماری ہے، پاکستان کے سرکاری ادارے بھی ہمارے ہیں۔ تو میں اگر اپنے ذاتی کاروبار کے ساتھ، ذاتی اسپتال کے ساتھ کسی سرکاری اسپتال کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں۔ بالکل۔ اچھا سر، فیوچر میں کیا نرسری کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، نرسری میں وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، لیکن وہاں آکسیجن سپلائی کا بڑا ایشو ہے، تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چاہے گی اور ورک فورس تھوڑی بہتر ہو جائے گی تو بالکل ہونا چاہیے وینٹیلیٹر وہاں پر۔ اچھا، وہ ہم زیادہ اہم موضوع کی، یہ بھی بہت اہم ہے، تھر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اولیو کا خیال آپ کو کیسے آیا؟
یہ تو 30-35 سال پہلے جب میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ اولیو کیسے ہو سکتا ہے. زیتون. اس وقت اپنا جی زیتون 2.5 کروڑ خضرو درخت تھے. اب ان کی تعداد 6 کروڑ ہو چکی ہے، لیکن نئے درخت لگ رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سال میں پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے، بلکہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور نہایت اعلیٰ کوالٹی کا زیتون کا تیل ہم پیدا کر رہے ہیں. ذرا اس کی کہانی کچھ بتائیے. سر دیکھیے 2015 میں ہم نے تھرپارکر میں جو ہے نا سوچا کہ بھئی خیرات بانٹنا اور زکوٰۃ بانٹنا اور راشن تقسیم کرنا کب تک چلے گا، اس طرح تو خوشحالی نہیں آ سکتی تھرپارکر میں، ایسا مسئلہ تو روزگار کا ہے. تو تھرپارکر میں ہم نے زمین کے پانی سے مختلف لوگوں کو ایگریکلچر کے پروجیکٹس ٹیوب ویل لگا کے دینا شروع کیے، اور بہت زبردست رزلٹ آیا. 2018 میں سر میں نے یوٹیوب پر ہمارے پڑوسی ملک کا جو راجستھان ہے، جو تھرپارکر ہی ہے، اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی کہ وہاں پر جو ہے زیتون لگ رہے ہیں. اچھا، مجھے زیتون کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی. میں نے اسلام آباد کے ایک نرسری میں فون کر کے کچھ 200 پودے منگوائے، اور وہیں پر پھر ہم نے کھجور کے پودے لگائے اور انار کے پودے لگائے، بیر کے پودے لگائے، اور الحمدللہ کھجور کے درختوں میں آپ جیسے جانتے ہیں آپ کے پھل آ چکا. تھرپارکر کی ہزاروں سالہ تاریخ بدل گئی کہ اب کھجور کے ہمارے پاس کئی 100 درخت لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، سب پہ پھل آ رہا ہے الحمدللہ. بیر پہ بہت پھل آیا، انار پہ پھل آیا چھوٹے سائز کا، میٹھا تھا پھل لیکن چھوٹے سائز کا تھا. زیتون کے پودوں میں پھل نہیں آیا. یہ بات ہے سر اکتوبر 2018 کی. فیاض عالم صاحب، آپ تھر میں جو کام کر رہے ہیں زراعت پہ، آپ نے کہا وہاں ٹیوب ویل لگا کر لوگوں کو روزگار فراہم کیا، نئی فصلیں متعارف کرائیں، تو کیا وہاں ٹیوب ویل سے پانی نکالنا آسان کام ہے؟ پانی کم گہرائی پر ہے؟ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں بالکل پانی ہے ہی نہیں. دیکھیے اس میں گزارش یہ ہے کہ تھرپارکر ایک بہت بڑا صحرا ہے، اور اس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 20,000 مربع کلومیٹر ہے. اللہ، 20,000 مربع کلومیٹر. اوکے. آبادی لیکن بہت تھوڑی ہے، آبادی کو 17 لاکھ کے قریب ہے. اچھا. گاؤں جو ہے نا، گاؤں پھیلے ہوئے ہیں پورے تھرپارکر میں. تو اس میں یہ ہے کہ کہیں پر پانی جو ہے وہ 50 فٹ پہ ہے اور کہیں 1,000 فٹ پہ ہے. اوکے. تو ہم نے 50 فٹ 100 فٹ سے لے کر 500 فٹ تک کے بور کروائے ہیں، اور لوگوں کو پینے کا پانی بھی فراہم کیا ہے. ہم کئی ہزار پروجیکٹ کر چکے ہیں پانی کے، اور 60 سے زیادہ ایگریکلچر کے پروجیکٹ کر چکے ہیں سولر سسٹم لگا کر. اچھا. الحمدللہ تقریباً تمام فصلیں سوائے گنے کے، شوگر کین کے جس کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور کیلے کے، باقی تمام فصلیں وہاں کامیاب ہے. چاول پہ میں ٹرائی نہیں کیا اس لیے کہ پانی اتنا نہیں ہوتا. باقی تو تمام فصلیں وہاں کامیاب ہے، بلکہ بعض ایسی فصلیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی، مثال کے طور پر زیرہ ہے، سفید زیرہ، جی یا اسپغول ہے، ہم نے تو یہ بھی ٹرائی کیا اور الحمدللہ کامیاب ہو گیا وہاں پر. اچھا، یہ بتائیے کہ وہاں کے لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں وہاں کے مرد کاشتکاری کرنے میں، کیونکہ ان کی ٹریڈیشن نہیں ہے کاشتکاری کی؟ نہیں سر، دیکھیں یہ بھی غلط فہمی ہے. تھرپارکر میں تو کاشتکاری ہزاروں سال سے ہو رہی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے بارش کے پانی سے. اچھا. جب وہاں مانسون سیزن میں وہ لگاتے ہیں 2-3 فصلیں. ایک گوار لگاتے ہیں جسے گوار گم، جس میں سنا ہوگا آپ نے، گوار کی پھلی جو ہوتی ہے وہ ان کی ایک سب سے مشہور فصل ہے. دوسری فصل ان کی باجرے کی ہوتی ہے، اور کچھ جگہوں پر وہ مونگ کی دال بھی لگاتے ہیں. بہت مونگ کی دال زبردست ہے تھر کی، میں منگواتا ہوں وہاں سے. اچھا اچھا. تو الحمدللہ دیکھیے اصل میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ تھرپارکر لوگ شاید محنت نہیں کرنا چاہتے، یا وہ تھرپارکر سے ہر گھر سے ایک آدمی کراچی میں آ کے مزدوری کرتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے کہ یہ اب بہت سی تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، پانی کے ٹیوب ویلز لگوا رہی ہیں اور اس طرح کے مختلف فلاحی کام. آپ کے خیال میں کتنے % تھر جو ہے اب اس کو پانی مل چکا ہے اور اب یہ بڑا مسئلہ نہیں رہا؟ کیونکہ جب بھی تھر کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں پانی آتا ہے. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اگر یہ بات کروں گا نا کہ پانی اب تھرپارکر کا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو شاید بہت ساری NGOs ناراض ہو جائیں گی. اچھا. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ تھرپارکر میں الحمدللہ پانی کا مسئلہ، پینے کے پانی کا مسئلہ اچھا خاصا حل ہو چکا ہے. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تھرپارکر پاکستان کے غریب ترین اضلاع میں شامل ہے، غریب ترین اضلاع میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہر گھر کا مسئلہ روزگار، وہ تو کراچی کا مسئلہ بھی ہے، لاہور کا مسئلہ بھی ہے. ان کے پاس روزگار کے وسائل کیا ہیں؟ یا تو مزدوری کرنے کے لیے کراچی آئیں،
या फिर अपनी जमीन से सोना निकालें, अपनी जमीन से वो पैदावार निकालें ना सर। तो बिल्कुल गवर्नमेंट भी, अब सिंध गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा होश आया है और सिंध गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में एग्रीकल्चर के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रखे हैं। वो पैसे किसको मिलेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी है, जो इस्माइल राहू साहब हैं वजीर ज़राअत, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने सब्सिडी बढ़ा दी है। यानी कोई आदमी अगर सोलर सिस्टम लगाना चाहे, कोई आदमी अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहे, तो सिंध गवर्नमेंट उसको अब 70% तक रियायत दे रही है, सब्सिडी दे रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो सवाल बड़ा अहम था रह गया, ये ओलिव का इनकलाब आ सकता है? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, आ चुका सर। आपकी माशाल्लाह, देखिए मैं कोई खुशामदी या सर नेचर का आदमी नहीं हूँ, मेरी तरबियत नहीं है, लेकिन हारून रशीद साहब के एक प्रोग्राम की वजह से पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था कि पाकिस्तान में जैतून हो सकता है। इन्होंने मुझे इनवाइट किया था 92 चैनल के प्रोग्राम में। हुआ असल में ये था कि 2020 के अक्टूबर में मेरी एक वीडियो वायरल हुई जो मैंने बनाई थी दीर में जाकर, लोअर दीर के गांव तलाश में, कि यहाँ पर जंगली जैतून की ग्राफ्टिंग से 32 किस्म का ऑलिव लगा रहे हैं लोग। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। ये आपकी गुफ्तगू जारी है, लेकिन माफ़ी चाहते हैं, काटना पड़ रहा है, हमें बार बार कहा जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया, तो इजाज़त लेते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज आलम साहब, हारून साहब आपका, अदनान साहब आपका। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़िया और तबसरे में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।